چیز نہیں ہے، یہ اس کو بھی معلوم ہے جو گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان جو گناہ کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ میرے بچے نہ کریں۔ آپ کسی بھی شرابی کی سوچ کو اگر دیکھیں گے، اگرچہ وہ رات دن شراب بھت پڑا ہو، لیکن اس کی بھی خواہش ہوگی کہ میرے بچے شراب نہ پئیں۔ کوئی بندہ اگر سگریٹ پیتا ہے اور پتہ چل گیا کہ میرا بچہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو مارے گا، کیوں پیا تو نہیں؟ یعنی اس کو یہ ہے کہ بھئی یہ برائی جس میں میں کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، میرا بچہ نہ کرے۔ یعنی گناہ کی برائی سب کو پتہ ہے، بلکہ گناہ کافر لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، جن تک اسلام نہیں پہنچا لیکن اسلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ رہتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے۔ جیسے غیر مسلم لوگ بھی اگر شراب پیئیں تو وہ بھی چھپ کر پیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو بہت عزت دار ان کے نزدیک آ جائے تو وہ اس کے سامنے بھی شراب نہیں پیتے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ گناہ بری چیز ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہے ان کے لیے معلوم ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ وہ ہے جس نے انبیاء کی اولاد کو برباد کیا، نبیوں کی اولاد جس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئی۔ آپ کہیں گے کیا گناہ کی وجہ سے نبیوں کی اولاد برباد ہوتی ہے؟ آپ ذرا معلوم تو کریں قرآن سے کہ جن کے چہرے راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ تاجروں کی اولاد نہیں تھے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ جو لوگ جن کے چہرے راتوں رات بدل گئے، سور اور بندر کی شکلیں اختیار کر گئی، یہاں کی اولاد تھے۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ آل پیغمبر کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سوچو ذرا، غور کرو کہ کتنے بڑے بڑے باپ کے بیٹے اللہ کی نافرمانی کرنے پر ان کے انجام کیا ہوئے۔ جو لوگ زمین میں دھسا دیے گئے وہ اولاد پیغمبر تھے، جن پر پتھروں کی برسات ہوئی وہ اولاد پیغمبر تھے، چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، لیکن صرف گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بدل گئے، تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ اور آج ہم سوچیں کہ میرا کیا ہونا ہے گناہ کرنے سے، میرا کون کیا بگاڑ لے گا؟ دیکھیے، مسجد کا مولوی کچھ کرے نہ کرے، شہر کا خطیب کچھ کرے نہ کرے، قاضی شرع کچھ کرے نہ کرے، اس لیے کہ یہ اسلامی ملک نہیں، یعنی یہاں اسلامی حکومت نہیں، گناہ کرنے والوں کا کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ غیرت والا ہے۔ وہ جب سزا دینے پر آتا ہے بادشاہوں کے تختے پلٹ دیتے۔ یہ کیا عبرت کی بات نہیں؟ بیان ہوئے، قصے بیان ہوئے، وہ ہماری عبرت کے لیے۔ نمرود کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا تھا، پوری دنیا میں اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ 800 سال کی اس نے عمر پائی۔ اللہ نے اس کو 800 سال کی عمر دی، جس میں سے اس نے 400 سال تو حکومت کی۔ آپ اندازہ کریں کہ خدا کی دینے کی شان بھی کیا ہے، ایسا دیتا ہے۔ 400 سال تک وہ پوری دنیا کا حکمران رہا، پوری ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کا۔ اور پھر نوجوانوں سے کہتا ہوں، پوری دنیا پر اس دور میں حکومت کرنا، عراق میں بیٹھ کر، جبکہ فیس بک کا دور نہیں، انٹرنیٹ کا دور نہیں، واٹس ایپ کا دور نہیں، سائیکلوں کا بھی دور نہیں تھا، پلینوں کا بھی دور نہیں تھا۔ سوچو تو کتنا ذہین ہوگا وہ آدمی کہ عراق میں بیٹھ کر پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت کی دنیا اتنی بڑی بھی نہیں تھی، لیکن دنیا تو تھی نا، ممالک تو تھے نا، دنیا کا حکمراں تھا وہ 400 سال۔ لیکن جب اس نے ظلم کیا، اس نے جرائم کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔
ایک ہی کام اس کے ساتھ کی جو ہمارے لیے عبرت. یہ جو آج ہمارے جوان جوانی کے نشے میں، جو دولت مند لوگ دولت مندی کے نشے میں، مالدار لوگ مالداری کے نشے میں، اہل اقتدار لوگ اقتدار کے نشے میں، حکمراں طبقہ حکمراں کے نشے میں، حکمرانی کے نشے میں، اہل علم علم کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے کوئی آپ پر بم اور میزائل نہیں بھیجنا. اس کے یہاں بم اور میزائل کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اس نے نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے میرے پاک اللہ نے ایک لنگڑا سا مچھر ہوتا کتنا ہے، لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسا دیا بس، اور وہی شادی کا ذریعہ بنا. کے 400 سال نمرود بعد کے 400 سال حکومت کی، 400 سال اور جیا، 800 سال اس کی حکومت، یعنی کہ حکومت کے بعد کے 800 سال. حالانکہ وہ دور بھی اس کا حکمرانی کا ہی تھا دور، کیونکہ اور کوئی بادشاہ تو تھا نہیں. لیکن اس کی ذلت آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو گناہ کرنے سے پہلے احساس ہو کہ اللہ کتنا غیرت مند ہے کہ جب اس کے ناک میں لنگڑا مچھر گھسا ہے اور سر پہ پہنچا ہے تو وہ جب حرکت کرتا تھا، تو وہ تڑپتا تھا تو ہوتا کیا تھا؟ تڑپتا تھا اور ہوتا تھا. دو کام کیے جاتے تھے، ایک تو لوہا گرم کر کے اس کے سر پہ رکھا جاتا تھا تو اس کو آرام ملتا تھا، اور دوسرا جوتے اس کے سر پہ مارے جاتے تھے تو اس کو آرام ملتا. اب جتنی دیر تک کہ لوہا آرام مل گیا، اب جب لوہا گرم ہٹے گا تو ایک نئی مصیبت پیدا کرے گا. آپ غور کیجیے، یہ اللہ رب العزت کی سزا ہے جو اللہ گنہگاروں کو دنیا ہی میں دیتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ ہمیں کوئی سزا نہ بھی دے، فرشتے تو آئیں گے نہیں ہماری پیٹ پہ اس وقت کوڑے برسانے کے لیے، کچھ نہیں. اگر اللہ صرف ہمیں سر کے درد میں مبتلا کر دے، بس ہمارے گناہ کی سزا سر کا درد دے دے، تو آپ بتائیں جب ہم درد سر برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا وہ عذاب جو اس نے قبر میں رکھا ہے تیار کر کے، جو اس نے جہنم میں تیار کر کے رکھا ہے، سوچو جب درد جو دکھتا نہیں وہ درد سر ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. ہلکا پھلکا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے سر درد والوں کو رات بھر تڑپتے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو. تو گناہ یہ ہے کہ انسان کو یوں تباہ کرتے ہیں. لیکن میرا عنوان وہ نہیں، میں تو صرف نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے جو مجھے آگے بات کہنی ہے بتوفیق الہی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کے ہمارے یہ آ گئی گناہ بری چیز ہے اور گناہ کی وجہ سے بربادی ہے، تو اب ہر آدمی سوچے کہ گناہ چھوٹے کیسے. کوئی